بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس کپڑے کے متعلق جس میں جنابت ناپاکی کا اثر آ گیا ہو سلمان بن جاسر سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ عقل یا ارینہ قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکہ میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لکہ چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ علی الصبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینے کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ استغفر اللہ۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو القلبہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چراغوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینک دو۔ مامنا کہتے ہیں کہ مالک نے اتنی بار کہ میں گن نہیں سکتا یہ حدیث ابن عباس سے اور انہوں نے حضرت مومنہ سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ عز و جل کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالات میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا۔ اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک سی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس حدیث کو آگے سے آگے دوسرے لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر من عملی۔